السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن باجوہ اسٹوڈیو۔ کورل ڈرا کی کلاس نمبر 10 میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑا اہم ٹول کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈراپ شیڈو کی آپشن میں چوتھے نمبر پر ہے، جس کا نام ہے ڈسٹورٹ ٹول۔ ڈسٹورٹ ایکچولی کہتے ہیں کسی بھی چیز کی شکل کو بگاڑنا یا کسی چیز کو ری شیپ کرنا۔ ڈسٹورٹ ٹول سے ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں، میں 3-4 چیزیں لیتا ہوں اور اس پر ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو پروفیشنل طریقے سے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹیکسٹ بھی میں نے لکھ لیا اور ریکٹینگل لے لی اور ایک ایلپس ہم نے لے لیا، ایک دائرہ لے لیا۔ سب سے پہلے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جی ریکٹینگل پر۔ اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ اوپر آپ غور کریں، یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری آپشنز آ رہی ہیں جن کو ہم باری باری دیکھیں گے۔ جیسے ہی اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سائڈوں پر آپ کو نوٹ نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے۔ اس شیپ کے کہیں سے بھی آپ اس کو کلک کریں اور اوپر نیچے لیفٹ رائٹ کسی بھی جانب اس کو آپ ڈریگ کریں تو یہ اس کی ایک شیپ بنا دے گا ہمیں۔ چیک کیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اوپر سے اس کو کرتے ہیں تو یہ شیپ میں اور طریقے سے آئے گی۔ اگر کونے سے پکڑ کر کرتے ہیں تو اس کی شیپ اس طرح سے ہمارے پاس تیار ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انہوں نے پہلے سے بنا کر کچھ پری سیٹس رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے۔ یہ پہلی آپشن کو آپ کلک کریں تو یہ شیپ ہمارے پاس آ گئی ہے، جس شیپ کو اگر ہم خود سے بنانا چاہیں جبکہ بن سکتی ہے، شیپ ٹول کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں اس کو، لیکن مشکل ہے تو ٹائم لگے گا، اس لیے ہمارے پاس انہوں نے پری سیٹ دیے ہوئے ہیں۔ آپ اس پر کلک کرتے جائیں، مزید آپ کو چیزیں نظر آتی جائیں گی۔ یہ دیکھیے جی، اس کی شیپ میں چینجنگ آ رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا آپشن ہے۔ یہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ دیکھیے۔ ہم پہلی کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کو ڈریگ کرتے ہیں تو اس کے کونے جو ہیں ہمارے پاس راؤنڈ شیپ میں آ رہے ہیں، اس کی ساری سائڈیں راؤنڈ شیپ میں بنا کر دے رہا ہے۔ اگر ہم سیکنڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ اس کے کونے گول نہیں ہوں گے بلکہ یہ اس طرح کارنر ہمارے پاس بنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں ہے کہ آپ سینٹر سے اس کو پکڑ کر ڈریگ کریں، آپ کسی کونے سے پکڑ کر کسی سائڈ سے پکڑ کر اس کو ڈریگ کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے یہ ڈبل ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو انڈو کرتے ہیں اور آخری والا جو ہے وہ ٹوسٹر ہے، یعنی کسی شیپ کو گھمانے کے لیے۔ جو پہلے والے تھے اس سے ہم کسی شیپ کو گھما نہیں سکتے، لیکن ٹوسٹر سے ہم اس شیپ کو اس طرح کر کے گھما سکتے ہیں، روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گھماتے جائیں اس کی شیپ چینج ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر ہمارے پاس آگے جو آپشنز ہیں سینٹر ڈسٹورشن، یہ ہمیں دے گا کہ بالکل سینٹر جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، اس کی سائڈوں پر ہمارے پاس شیپ آ جائے گی۔ آگے اس کے پاس ہیں جی آپشنز ہیں کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز۔ ٹھیک ہے جی، یہ روٹیشن کو چینج کر دے گا، ڈائریکشن کو چینج کر دے گا۔ یہ اوپیسٹی کی دی ہوئی آپشن کہ سیٹ دا نمبر آف کمپلیٹ روٹیشن فار دا ڈسٹورشن، یہاں سے گھما کر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ گھماتے جائیں یہ بڑھتے جائیں گے، اور یہاں سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ اینگل بھی دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اور اس کی اوپیسٹی بھی بڑھتی جائے گی۔ یہاں ہمارے پاس مزید اینگل دیا ہوا ہے، آپ اس کو گھماتے جائیں، ڈگری اس کی کم زیادہ کرتے جائیں تو یہ گھومتا جائے گا، اس طرح سے آپ کو اس کی شیپ نظر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہم اس کو راؤنڈ شیپ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پری سیٹس ہمارے پاس اس میں بھی آ جائیں گے، یہ دیکھیے۔ لیکن جو راؤنڈ شیپ ہے یا ریکٹینگل ہے، ان دونوں کے پری سیٹس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس 3D شیپ انہوں نے بنا کر دے دیا زپر میں۔ اور اسی طرح کوئی بھی شیپ ہے ہمارے پاس، کوئی بھی آپ شیپ لے لیں، خود سے بنا لیں کوئی شیپ، تو یہ اس پر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے کونے سے پکڑیں، کونے سے پکڑ کر اس کو راؤنڈ کریں تو یہ اس کی ایک شیپ ہمیں بنا کر دے دے گا۔ اندر والے کونے سے پکڑیں تو اس کی شیپ اور ہوگی۔ اگر ویسے سینٹر سے ہم اس کو کلک کر کے ڈریگ کریں تو اس کی شیپ اور طریقے سے بنے گی۔ اس کو کلر کریں گے تو یہ مزید آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے، ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، ہم ایک راؤنڈ شیپ لیتے ہیں، راؤنڈ شیپ لینے کے بعد ڈسٹورٹ پر کلک کریں گے اور یہ سینٹر والے پر زپر ڈسٹورشن پر ہم کلک کر کے اس کو اندر کی جانب یا باہر کی جانب ہم ڈریگ کریں گے اس طرح سے۔
اب یہاں پر آپ کو ایک ہینڈل نظر آ رہا ہے، اس ہینڈل سے بھی ہم اس کی اوپیسٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس کے جو کونے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، اور اوپر یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں تاکہ مزید چیز کی سمجھ آئے۔ یہ اتنا میں نے کر دیا، زیادہ ہو گیا، تھوڑا کم کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یا پھر یہاں سے ہم پکڑ کے اس کو روٹیٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ اس سارے ہینڈل کو یہاں سے پکڑ کر یہاں سے ہم نیچے کی جانب ڈریگ کریں گے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک 3D شیپ تیار ہو گئی ہے، جس کو ہم اگر بنانا چاہیں ویسے کسی ٹول کے ساتھ تو مشکل ہے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہمارے پاس بن کے آ گئی ہے۔ اب ایک کمال کی چیز جس کو آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا ہوگا، وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریکٹینگل لی، ڈسٹورٹ آپشن پر ہم نے کلک کیا، اور یہ تھرڈ والی آپشن جو ہے ٹوسٹر پر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے ڈریگ کر کے گھماتے ہیں۔ گھمائیے تھوڑا سا تاکہ اس کے جو اس کی اوپیسٹی ہے تھوڑی زیادہ ہو جائے۔ اب اس کو میں کلر کرتا ہوں، اس کو کلر کر لیتے ہیں جی ریڈ، تھوڑا سائڈ پر کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آئے۔ ہمارے پاس ایک ٹول ہے جی ٹرانسپیرنسی ٹول، آگے آنے والی کلاسز میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ اس کا صرف اتنا یوز دیکھیں کہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں، ڈبل کلک کر کے یہ جو سینٹر والا ہینڈل ہے، جب بھی ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں کسی شیپ پر تو ہمارے پاس یہ اس طرح ہینڈل آ جاتے ہیں کسی چیز کو روٹیٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہم یہاں سے پکڑ کر روٹیٹ کریں گے تو اس طرح گھومے گا گول گول، اگر یہاں سے پکڑیں گے تو یہ شیپ اس کی بگڑ جائے گی۔ خیر اس طرح ہم اس کو رکھتے ہیں، یہ جو سینٹر والا پوائنٹ ہے اس کے گرد اس شیپ نے گھومنا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اٹھا کر یہاں کونے پر لے آتے ہیں تاکہ یہ اس کے گرد گھومے اور ہمیں ایک مزید اچھی سی شیپ بنا کر دے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اس کی کاپی لیتے ہیں، ماؤس سے رائٹ کلک کر کے اس کی کاپی لے لی۔ اب کی بورڈ سے کنٹرول ڈی آپ پریس کرتے جائیں تو اسی جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کے گرد اس کی کاپیز اس طرح بنتی جائیں گی۔ یہ دیکھیے جی ہمارے پاس ایک بڑی اچھی شیپ آ گئی ہے۔ اس کو ہم گروپ کر لیتے ہیں، اور اب سینٹر پہ ہم ایک الپس لے لیتے ہیں یا پھر ایک گول دائرہ لے لیتے ہیں۔ سب کو سلیکٹ کر کے پہلے نیچے والی جو شیپس ہیں ان کو کنٹرول جی کے ساتھ آپ گروپ کر لیں، اور پھر دونوں کو سلیکٹ کر کے سی اور ای کی بورڈ سے آپ پریس کریں، یہ سینٹر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم یہ جو راؤنڈ شیپ ہے ہمارے پاس اس کو تھوڑا سا ڈارک کلر کرتے ہیں۔ یہ ڈارک کلر ہم نے دے دیا۔ اب اس کی مزید اندر ایک کاپی لیتے ہیں، اس کو لائٹ تھوڑا کلر دیتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور مزید کاپی لیتے ہیں اور اس کو ہم بالکل جو ہے وہ ڈارک یعنی کہ بلیک کلر دے دیتے ہیں۔ اب اس ٹیکسٹ پر ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اسی شیپ پر ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ مزید نمایاں نظر آئے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے دوسرے والی یا پہلے والی کو سلیکٹ کرنا ہے، تھرڈ کو نہیں کرنا۔ یہاں سے پکڑ کر ہم اس کو ڈریگ کرتے ہیں اس طرح، یہ دیکھیے اس کی شیپ چینج ہو گئی۔ اگر سینٹر والے کو کرتے ہیں تو اس کے یہ ہمیں ایک اور اچھی سی شیپ بنا کر دے دے گا۔ اس کو تھوڑا باہر کی جانب ڈریگ کرتے ہیں، یہ دیکھیے جی اس کے اوپر لاتے ہیں۔ اچھا آپ نے پچھلی کلاسز میں دیکھا ہوگا، ہم نے ایک پہلے بھی ایک آپشن کرا چکا ہوں، میں پہلے بھی ایک ٹول کرا چکا ہوں جس کو ہم بولتے ہیں جی بلنڈ ٹول۔ آج اسی کے ساتھ ہمارا بلنڈ ٹول بھی تھوڑا سا کلیئر ہوگا، جس کے ساتھ ہم 3D شیپ میں انشاءاللہ اس کو لائیں گے، اس ٹیکسٹ کو۔ اس کی ہم نے کاپی لے لی۔ اب اس کو ہم تھوڑے سے کلر کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کر کے ہم نے اس کو گولڈن کلر دیے۔ اس کی ایک کاپی لیتے ہیں، یہ ایک کاپی اسی کے اوپر ایک کاپی لیتے ہیں، اور اس کاپی کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا سائڈ پر کرتا ہوں اور اس کو کلر میں کوئی اور دیتا ہوں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے۔ ہم نے اس کو سائڈ پر کیا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں جی بلنڈ ٹول، پہلی شیپ پر کلک کر کے ڈریگ کرتے ہوئے ہم نے اس کو دوسری شیپ پر لے کر جانا ہے۔ تو یہ اس طرح، یہ دیکھیں ہمارے پاس دو کلر جو ہے وہ
مکس اپ ہو گئے ہیں، یہاں سے اس کے سٹیپ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، 100 کر لیتے ہیں تاکہ مزید جو ہے وہ اچھا نظر آئے، اور پھر یہاں سے اس کی ایکسلریشن کو تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں نظر آئے۔ اس کو بڑھائیں گے تو یہ آپ کو اس طرح کونے نظر آئیں گے، لیکن اس کو کم کریں گے تو یہ ہمیں ایک راؤنڈ سی شکل بنا کر دے دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب یہاں سے آپ اگر پہلے والی شیپ کو، اوپر والی شیپ کو اٹھا کر جہاں بھی لے کر جائیں گے دوسری شیپ اس کے ساتھ ملتی جائے گی، تو زیادہ نہیں کرنا تاکہ چیز کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے، اتنا کر لیں۔ اب اوپر والے کو ہم دوبارہ جو ہے وہ افیکٹ دے سکتے ہیں، گولڈن کلر ہم کر سکتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔